السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج ہمارے سامنے بہت سارے فتنے موجود ہیں اور آج ہم بہت سارے فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں. انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ آج مسلم خواتین میں، مسلم بچیوں میں، مسلم لڑکیوں میں فتنہ ارتداد کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یعنی اپنے دین و ایمان کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لینا، ان کی چند میٹھی باتوں کو سن کر، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کے گھر اور باری کو دیکھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو جانا، ان کے جال میں پھنس جانا، یہ سلسلہ آج مسلم خواتین میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑکیاں جو بھاگ کر غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں وہ پوری زندگی ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں. یہ نتیجہ ہو رہا ہے. اور مسلم خواتین میں یہ فتنہ ارتداد، یعنی اپنے دین و ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر لینا، یہ فتنہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اتفاقیہ ہو جا رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اور یہ سلسلہ اور یہ فتنہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبے کے تحت اور ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ ویڈیو کب کی ہے، کتنی پرانی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر میٹنگ میں، اجلاس میں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر مسلم خواتین کو، مسلم لڑکیوں کو اگر اپنے جال میں پھنسانا ہے تو اس سے محبت کرو، اس کو اپنے سے قریب کرو. اگر وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گی، ہم سے قریب ہو جائیں گی اور ہمارے جال میں پھنس جائیں گی اور ہماری محبت میں گرفتار ہو جائیں گی تو ہم ان کے ساتھ جو چاہیں گے وہ کریں گے، ان کی عزت سے کھیلیں گے، ان کے دین سے کھیلیں گے، ان کے مذہب سے کھیلیں گے، ان کی عزت کو ملیہ مٹ کر دیں گے. تو یہ ایک سلسلہ اور یہ معاملہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے، اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. باضابطہ ویڈیو میں میں نے یہ بات دیکھی ہے تو دیکھ لیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ فتنہ ارتداد کا معاملہ اور سلسلہ مسلم خواتین میں، مسلم بچیوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. انہی میں سے ایک وجہ یہ ہے اور کچھ اسباب یہ ہیں کہ آج ہم نے مسلم خواتین کو، مسلم لڑکیوں کو، مسلم بچیوں کو دین سے دور کر دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے. آج ہم نے مسلم خواتین کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر دیا. اگر وہ مسجد میں جانا چاہے، خطبہ جمعے کے لیے مسجد میں جانا چاہے، درس کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، ہم نے یہ دروازہ بند کر دیا خواتین کے لیے. اگر مسلم خواتین جانا چاہے علماء سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے، تو آج ہم نے خواتین کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے مسجد کا دروازہ، مدرسے کا دروازہ، اور ہم نے آج خواتین کو علماء کرام سے کاٹ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ فتنہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہوا. کیوں؟ ہم نے علماء کرام سے، دین سے، مسجد سے، مدرسوں سے ہم نے مسلم خواتین کو دور کر دیا. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے مسلم خواتین کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی دینی ادارہ قائم نہیں کیا ہے جس میں اسے دینی تعلیم دی جائے، اسکول کی مکمل تعلیم دی جائے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. لیکن نہیں، ہم نے یہ ادارہ قائم نہیں کیا، ہم نے اسکول قائم نہیں کیا، ہم نے کالج قائم نہیں کیا مسلم خواتین کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے یہی مسلم خواتین، یہی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے کالج میں، اسکول میں جا کر ٹیوشن پڑھ کر
وہاں یہ تعلیم سیکھ رہی ہیں، وہاں یہ تربیت سیکھ رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب یہ مسلم خواتین وہاں جاتی ہیں تو عشق محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی مسلم خواتین غیر مسلموں کے جال میں پھنس کر ان کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ بھاگ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے آج مسلم خواتین کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے دینی ادارہ، دینی مکاتب، دینی تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح لیکن آج یہی مسلم خواتین بازاروں میں بڑی شان کے ساتھ جاتی ہے، مارکیٹنگ کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، اور مردوں سے لین دین کرتی ہیں، مردوں سے معاملات کرتی ہیں۔ یہی مسلم خواتین ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، اپنے علاج کراتی ہیں، لیکن جب انہی مسلم خواتین کے تعلق سے یہ ساری باتیں کی جائیں کہ نہیں، ان کو مدرسے سے قریب کیا جائے، ان کو مسجد میں بھیجا جائے خطبہ جمعے کے لیے، درس و تدریس کے لیے، علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے اور بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر آج بیان کیا جائے سارے لوگوں کے سامنے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ آج ہم نے مسلم لڑکیوں کو دین سے دور کر دیا، مسجد سے، مدرسوں سے، علماء کرام سے، دینی تعلیم سے، دینی ماحول سے دور کر دیا، تو یہ سلسلہ اور یہ فتنہ شروع ہو گیا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آج ہم مسلم خواتین کو، مسلم لڑکیوں کے لیے ہم ایک دینی ادارہ قائم کریں، اور باضابطے طور پر اس کے لیے اسکول، کالج اور جگہ جگہ دینی تربیت گاہ کا انتظام کریں ہم، اور ہر ہفتے جمعہ کے دن خطبے کے لیے اسے مسجد میں لائیں۔ اسی طرح 15 دن کے اندر ہو یا مہینے کے دن کے اندر ہو، ایک مسجد میں پروگرام کیا جائے جس میں خواتین کا بھی نظام قائم کیا جائے، انتظام کیا جائے، اور مسلم لڑکیوں کو، مسلم خواتین کو مسجدوں سے، علماء کرام سے، مدرسوں سے جوڑا جائے۔ یہی حل ہے۔ اسی طرح آج مسلم خواتین، مسلم لڑکیاں فتنہ ارتداد کے شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے مسلم خواتین اور مسلم لڑکیوں کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ جہاں وہ نہیں چاہتی ہے وہاں ہم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، اور شادی کے بعد اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی ہیں، جو دیندار نہیں ہوتی ہیں، جو بد اخلاق ہوتی ہیں، بد کردار ہوتی ہیں، وہ شادی کے بعد بھی بھاگ کر کسی اور سے شادی کر لیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مسلم لڑکیوں کی شادی ہم نے اس کی مرضی کے خلاف کر دیا، جہاں وہ چاہتی ہے وہاں نہیں کیا، حالانکہ شریعت میں بالکل یہ اصول غلط ہے اور یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح کی کہ حضرت خنسہ بنت خزام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیوہ تھی، اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں وہ کہ ان کے والد نے نکاح کسی ایسی جگہ کر دیا جہاں وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، جہاں ان کی مرضی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو توڑ دیا، ختم کروا دیا۔ تو یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے خواتین کی کہ جب تک کہ اس کی مرضی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس سے مشورہ طلب نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکیوں کی رضامندی کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کی اجازت، اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ تو دیکھیں یہ مقام دیا ہے اسلام نے، شریعت نے خواتین کو کہ جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہوگی، اس میں اس کی خواہش نہیں ہوگی، تب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ حق خواتین سے چھین لیا ہے۔ آج ہم مسلم لڑکیوں کو، مسلم بچیوں کو نکاح وہاں کراتے ہیں جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے، اور اکثر والدین اس کو اپنی ناک کا، اپنی شان کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں سے مشورہ لیں، ان کی مرضی ہم معلوم کریں۔ اس کو بڑا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، لیکن جان لیں یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے خواتین پر کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف شادی کریں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم لڑکیوں کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لڑکیاں شادی کرنے کے بعد بھی بھاگ جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ لڑکیوں کا پسند کا خیال کریں. ایک آخری بات جان لیں، میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ لڑکی کے پسند کا خیال کرنا چاہیے، لڑکی کی شادی میں اس کی مرضی کا دخل ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی جس سے چاہے شادی کر لے، چاہے وہ لڑکا جیسا بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، گنہگار ہو، بے دین ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے لڑکی کی پسند اور لڑکیوں کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، دین کو ترجیح دیتے ہوئے اگر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، کہ لڑکا اسے پسند آ جاتا ہے دینداری کی بنیاد پر، اور وہ لڑکی بیٹی یا کسی کی بہن بولتی ہے گھر میں کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، دیندار ہے، میرا نکاح اس سے کرا دیں آپ، تو والدین کو چاہیے کہ اس کا نکاح اس سے کرا دیا جائے. تو یہ ہے لڑکی کی پسند کا مطلب کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی لڑکی کو پسند کرتی ہے تو اس کا نکاح اس سے کرا دینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے شادی نہیں کرائی اس کی مرضی کے مطابق اور آپ نے شادی اپنے من کے مطابق کر دیا، تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا اور شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ اگر نکاح کے بعد لڑکی نہیں چاہے گی رہنا اپنے خاوند کے ساتھ، شوہر کے ساتھ میں، تو جدا ہو سکتی ہے، لڑکی چھوڑ سکتی ہے شوہر کو. یہ مقام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں اور اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہماری مسلم لڑکیاں اور مسلم بیٹیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں اور اپنے دین و مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے رہی ہیں. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حل کے لیے، اس کے جو حل ہے اور جو طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا ہم سوچیں اور ہم اس کے لیے ایک راستہ نکالیں جو ہم نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.